ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ۔ شروع کرتے ہیں ناول سرکش۔ اس نے یقیناً دل ہی دل میں برا منایا تھا، لیکن میں چونکہ اس کی بیگم صاحب کے ہمراہ تھا، اس لیے وہ ازرہ مروت بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہاں سے 4-5 ٹھیلے والے گزرتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے ایک ہے، لیکن وہ کبھی کبھار آتا ہے۔ شاید اس نے علاقوں کی باری باندھ رکھی ہے۔ وہ جب آتا ہے تو صبح ہی صبح سب سے پہلے آتا ہے۔ میں اس وقت دودھ والے کے لیے گیٹ کھول رہا تھا، اس لیے اتفاق سے میں نے اسے وہ ڈبہ اٹھا کر ٹھیلے پر رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا بھی کہ کم سے کم اسے خبردار ہی کر دوں کہ اسے احتیاط سے ایک طرف رکھے، کہیں کوئی خطرناک چیز نہ ہو۔ بیگم صاحب نے مجھے سب سے پہلے یہی کہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا مجھے کیا پڑی ہے، ویسے بھی ڈبہ رات بھر وہیں پڑا رہا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے چہرے پر یقیناً خاصی مایوسی تھی۔ تبھی طاہرہ خانم نے چوکیدار کو اپنی جگہ واپس جانے کا اشارہ کیا اور تسلی امیز انداز میں میرا کندھا تھبکتے ہوئے بولی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب جہاں اتنا سراغ مل گیا ہے وہاں آگے بھی سراغ ملتا چلا جائے گا۔ کہانیوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ میں دوسرے نوکروں نوکرانیوں سے پوچھ گچھ کروں گی، ڈبے والے کا ضرور کچھ پتہ چل جائے گا۔ جو ہی وہ دوبارہ اس گلی میں آیا، اسے پکڑ کر یہاں بٹھا لیا جائے گا اور تمہیں فوراً اطلاع دی جائے گی۔ میں اس سلسلے میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ تمہاری تشویش دیکھ کے مجھے یقین آ گیا ہے کہ وہ واقعی تمہارے لیے کوئی اہم چیز ہے، لیکن فی الحال اس کی فکر ذہن سے اتار دو، اسے بھول جاؤ۔ میرے گھر آئے ہو، مجھے یاد رکھو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اندر چل دی۔ اس کے لہجے اور لفظوں میں خلوص تھا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ وہ باکس واقعی مل جائے گا۔ میرے دل کو قرار سا آ گیا۔ چند لمحے بعد میں اس کے خوبصورت اور آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے ڈرائنگ روم کو یقیناً کسی بہت اچھے انٹیریئر ڈیکوریٹر نے پلان کیا تھا۔ دیواروں میں شیشے کے بڑے بڑے کیس اس طرح نصب تھے کہ دیواروں ہی کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ اس میں مصنوعی سبزہ پودے اور پھول لہلہا رہے تھے اور انہی کے اندر خفیہ روشنیوں کا کچھ ایسا انتظام تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا سما تھا، اور کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک شاہانہ ڈرائنگ روم کے لوازمات کسی سبزہ زار میں رکھ دیے گئے ہیں۔ طاہرہ خانم کو یقیناً ہریالی اور پھولوں سے پیار تھا۔ اس کی کوٹھی کی اصل عمارت کے گرد بھی ایک خوبصورت گھنا بھاگ موجود تھا، جس نے عمارت کو اپنے دامن میں تقریباً چھپا رکھا تھا۔ کمروں اور راہداریوں میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اس نے پھولوں اور سبزے کو جگہ دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس نے یہ کیا کیا؟ میں جب بیٹھ چکا تھا تو وہ مضطربانہ انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے بولی، شوق تھا مجھے تمہاری آمد پر ڈھیر و اہتمام کرنے کا، لیکن تمہارا یہاں آمدیوں اچانک لکھی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا مدارت کروں۔ تو میری صرف یہ مدارت کرو کہ میرے لیے ٹھنڈے یخ پانی کا ایک جگ بھر کر منگواؤ۔ اس کے بعد تقریباً جگ ہی جتنا بڑا گرم گرم بلیک ملک کافی منگوا لو۔ اتنی ٹھنڈی چیز کے بعد یکدم اتنی گرم چیز؟ وہ مسکرائی۔ کبھی کبھی میں توازن اسی طرح برقرار رکھتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ اس نے بٹلر کو طلب کیا۔ دونوں چیزوں کا حکم دینے کے بعد پوچھا، اس کے بعد وہی ڈانس شو دیکھنے چلیں گے جس کے 2 عدد پاس تمہارے پاس ہیں؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اور تمہارا وہ بزنس ڈنر؟ اس نے ایک بار پھر یاد دلایا۔ بھاڑ میں گیا بزنس ڈنر، میں نے کہا۔ جب میں کہہ رہی تھی اس وقت تم بزنس ڈنر کو بھاڑ بھیجنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، وہ مسکرائی۔ میں نے کہا نہ کہ میرا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ عجیب آدمی ہوں تم بھی۔ میں تمہاری رائے سے 100% متفق ہوں۔ ویسے کھانا گھر میں بھی تیار ہے، وہ بولی۔ وہیں ڈنر بھی کر لیں گے، میں نے جواب دیا۔ وہ بے خوش نظر آنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب ہم گھر سے روانہ ہونے لگے تو میں نے اسے، کل صبح سے میرا ایک آدمی تمہارے گیٹ کے پاس موجود ہے، اور جو ہی وہ 3 ڈبے والا نظر آئے گا یا کسی اور ذریعے سے سیاہ باکس کے بارے میں کوئی سراغ ملے، وہی اس سلسلے ضرور کارروائی کرے گا۔ وہ کیا گیٹ کے پاس کھڑا رہے گا؟ طاہرہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، گاڑی میں ہوگا۔ میرا مطلب ہے صرف ایک گاڑی نہیں ہوگا، ڈیوٹی بدلتی رہے گی، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ میں نے اس لیے بتا دیا ہے کہ اپنے گھر کے قریب مستقلاً کوئی گاڑی موجود دیکھ کر تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ میرے گھر میں ایک الگ ٹیکسی موجود ہے جس میں گیا ہاؤس کے طور پر استعمال کرتی ہوں۔ تمہارا کوئی بھی آدمی اس میں آ کر ٹھہر سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے تم سے کہہ دیا نا کہ تمہیں ضرور اس سلسلے میں اطلاع مل جائے گی، مجھے یقین دلایا۔ میں نے سوچا شاید چوکیدار صحیح طور پر دھیان نہ رکھ سکے اور وہ 3 ڈبے والا نکل جائے۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ میں چوکیدار کے علاوہ ایک نوکر کی ڈیوٹی بھی لگا دوں گی۔ اس کے علاوہ میں خود کل صبح اپنے ملازموں کے علاوہ پاس پڑوس کے بھی 2-4 ملازموں کو بلوا کر تفتیش کروں گی۔ ہو سکتا ہے 3 ڈبے والے کی آمد کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، اس کا کوئی ٹھکانہ وغیرہ ہی معلوم ہو جائے۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، اس ڈبے کے لیے تمہاری پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ دل چاہ رہا ہے کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا دل چاہ رہا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ دل چاہ رہا ہے کہ وہ ڈبہ ابھی کہیں سے مل جائے اور میں اسے تمہارے سر پر دے ماروں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اگر وہ مل جائے تو میں تمہاری اس حرکت کا بھی برا نہیں مناؤں گا، یقیناً، کیونکہ تم برا منانے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ تمہاری کھوپڑی ٹوٹ چکی ہوگی، وہ اطمینان سے بولی۔ ہم جب ہوٹل پہنچے تو شو کا ٹائم شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر شو ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔
مشتاقان دید کے صبر کا پوری طرح امتحان لیا جا رہا تھا۔ شو کے لیے ہوٹل کا ہال روم مخصوص کر دیا گیا تھا اور اس میں ایک خصوصی سٹیج اور میزیں لگا دی گئی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تیسرے درجے کے تھیٹر کی طرح دیواروں کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ 3-4 پولیس والے بھی موجود تھے۔ ٹکٹ بہت مہنگا تھا، اس کے باوجود اس طرح رش دیکھ کر میں حیران ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ اس ہوٹل میں کسی بھی تقریب یا شو وغیرہ کے سلسلے میں نے کبھی ایسا ہجوم نہیں دیکھا تھا۔ تاہم طاہرہ خانم کے لیے سب سے اگلی VIP قطار میں ایک میز خالی تھی، جس کے ساتھ صرف 2 نشستیں تھیں۔ غنیمت یہ رہا کہ ہمارے بیٹھتے ہی شو کی تمہید شروع ہو گئی، یعنی ہال کی بتیاں بجھ گئیں اور سٹیج کے تاریک پردے پر رنگ برنگی روشنیاں چکرانے لگیں۔ ہیجان خیز قسم کی مغربی موسیقی سے فضا مرتعش ہو گئی۔ دھیرے دھیرے پردہ ہٹا اور روشنیاں سٹیج پر چکرانے لگیں۔ پھر یکدم یہ روشنیاں بھی غائب ہو گئیں اور موسیقی بھی ایک جھٹکے سے دم توڑ گئی۔ ہال میں سکوت چھا گیا، صرف لوگوں کی گہری سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے سے غار میں بہت سے اجتماعی شب خوابی کا پروگرام بنا کر سو رہے ہوں۔ پھر اچانک ایک چھناکا سا ہوا، سٹیج پر بجلیاں سے چمکی اور وہ قیامت یکدم سامنے کودی، جس کے انتظار میں سب دل تھام کر بیٹھے تھے۔ ڈانسر کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ چھت کی طرف سے سٹیج پر کودی ہو۔ اس کا سراپا اور رقص کا انداز دیکھ کر مجھے حال میں مردوں کی تعداد پر تو حیرت نہ رہی، لیکن وہاں کئی عورتیں موجود تھیں۔ صرف طاہرہ خانم ہی نہیں تھی، ان کی موجودگی میری حیرت ضرور برقرار رہی۔ شاید وہ یہ تحقیق کرنے آئیں کہ مرد کس بات پر لٹو ہوتے ہیں۔ پھر جب ڈانسر پرنسس تہمینہ نے موسیقی تیز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ اسے رگوپے میں بجلیاں ہوئی تھی، تو حال میں اچھا خاصا شور ہونے لگا۔ حالانکہ وہاں ان کے شہر کے معززین کی تھی، لیکن مجھے اس روز معلوم ہوا کہ کئی معززین کی بھی سیٹیاں بجا کر اور بڑھکے مار کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ان دنوں اس قسم کے ڈانس شو وغیرہ خاص پابندی نہیں تھی۔ اونچے ہوٹلوں، ڈراموں، حتیٰ کہ ٹھیلوں میں بھی ڈانس کا کوئی نہ کوئی موقع نکلتا رہتا تھا۔ بڑے ہوٹلوں میں جو نائٹ کلب تک کھلے ہوئے تھے، اس کے باوجود جو لوگ تہمینہ کا ڈانس کچھ اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار موقع ملا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ زبردست رقاصہ تھی۔ کواتھل پتھل کرنے کا فن اسے خوب آتا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسپاٹ لائٹ ابھی تک اس کے چہرے پر نہیں پڑی تھی۔ لوگوں کو چہرے سے شاید کچھ زیادہ غرض نہیں تھا۔ پھر رقص میں کچھ اور روانی آئی تو ایک اسپاٹ لائٹ تہمینہ کے چہرے پر پڑی اور میں اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ طاہرہ خانم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھانے کی کوشش کرے گھٹی گھٹی سی آواز میں بولی، دیکھا میں نہ کہتی تھی تمہارے دل پر بھی ضرور بجلیاں گرائے گی، مگر اب ایسا کیا انسان اپنی سیٹ سے ہی اٹھ جائے؟ پلیز اب بیٹھ جاؤ، جذبات کا اظہار بیٹھے بیٹھے ہی کرتے رہو، ڈانسر کی جگہ بننے کی کوشش نہ کرو، یہ بات نہیں ہے، میں نے نیچی آواز میں کہا۔ میں خوف زدہ ہو کر نہیں اٹھا ہوں، دراصل مجھے تو اس لڑکی کی تلاش تھی، یہ کس اور نام سے مجھے غصہ دے چکی ہے۔ کوئی بات نہیں جان خانم، وہ پچکارنے کے سے انداز میں بولی، ان عورتوں کا کام ہی غصہ دینا ہوتا ہے، ہر گھڑی نہ جانے کن کن مردوں کے غصے دیتی ہوئی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، نہ جانے کتنے ملکوں میں کتنی جائیدادیں بنا لیتی ہیں، بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تم بھی اب اسے بھول جاؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ تو گیا کیونکہ میرے پیچھے والی میزوں سے آوازیں نکل رہی تھی، شرفا کا نظارہ خراب ہو رہا تھا۔ طاہرہ خانم دھیرے دھیرے میرا ہاتھ سہلا رہی تھی، جیسے کسی روتے ہوئے بچے کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، بات دراصل یہ ہے کہ چند دن پہلے وہ لڑکی عجیب پر اسرار حالت میں مجھے ملی تھی۔ مجھے اس نے اپنا نام حسنہ بتایا تھا، مجھے اپنے گھر بھی لے گئی تھی، پھر اسی رات اس گھر سے غائب بھی ہو گئی تھی۔ میں اسی کے چکر میں اسی کی وجہ سے بڑا تھا۔ اسی رات ریٹائرڈ DIG احمد شجاع فرار ہوتے ہوئے اس حادثے کا شکار ہو کر مر گیا تھا۔ الجھے ہوئے معاملات تھے اور ان کے سرے نہ جانے کہاں سے کہاں مل رہے تھے۔ معاملات کا سب سے زیادہ تعلق ریڈ ڈاٹ سے معلوم ہوتا تھا۔ تہمینہ کے ڈانس شو کا اشتہار میں نے کل ہی اخبار میں دیکھا تھا، اس میں لہو کو گرمانے والی اس کی تصویر بھی شامل تھی۔ کچھ اس قسم کی تصویر تھی جس میں چہرے کو ایکسپوز کرنے میں توجہ دی جاتی ہے، میں نے بھی چہرے کی طرف توجہ کم ہی دی تھی۔ کچھ ہیئر سٹائل اور میک اپ وغیرہ کا بھی عمل دخل ہوتا تھا۔ میں اسے حسنہ کی حیثیت سے نہیں پہچان سکا تھا، پہچاننا تو میرا اس پر شبہ بھی نہیں گیا تھا۔ ویسے بھی پرنسس تہمینہ کا چہرہ عام طور پر کئی ملکوں میں جانا پہچانا تھا۔ میں اس رات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اپنے نام حسنہ بتانے والی لڑکی پرنسس تہمینہ ہے۔ اس نے بھی یقیناً دل ہی دل میں شکر ادا کیا ہوگا کہ میں نے اسے بیوقوف بنا گیا۔ اب میں اس رات کے واقعات کو یاد کر رہا ہوں تو مجھے ایک اور عجیب و غریب احساس محسوس ہو رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق تہمینہ اصلاً ترکی کی باشندہ تھی، لیکن اس رات جب وہ حسنہ سے ملی تھی تو مجھے اس پر غیر ملکی ہونے کا شبہ تک نہیں ہوا تھا۔ آخر صورت کی حد تک تو ایک پاکستانی اور ترک لڑکی میں کوئی زیادہ حسد فاصل مقرر کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ تو لہجہ بھی خالصتاً پاکستانی تھا، اس میں کسی غیر ملکی لہجے کی کوئی بھی کھنک نہیں تھی، جبکہ اخبار میں ڈانس شو کا جو اشتہار چھپا تھا
اس میں بتایا گیا تھا کہ پرنسس تہمینہ کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ یہ سب الجھنیں تو اپنی جگہ تھی، لیکن فی الحال طاہرہ خانم سے بڑی الجھن بننے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ میری بات کاٹتے کہہ رہی تھی، میں سب سمجھ رہی ہوں، اس کماش کی میں اس پارٹیوں میں تقریبات میں جہاں بھی شہر کے چیدہ لوگ کو دیکھتی ہوں فوراً دوستی گانٹ لیتی ہیں، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ کسی اور نام سے گچھا دے چکی ہے، یہ بات البتہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شو بزنس کی عورتوں کا نام ہی تو ان کا اصل نام ہوتا ہے، اور بھلا ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ ان کے نام کوشش اور شہرت کی چکا چوند سے ہی تو متاثر ہو کر لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہنے کا موقع میسر آ جائے تو سارا شوق اتر جاتا ہے۔ ممکن تھا وہ بھی شو بزنس کی عورتوں کی زندگی کے بارے میں مزید سبق آموز حقائق سے مجھے آگاہ کرتی، لیکن میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم بات کو بالکل غلط رخ سے لے رہی ہو۔ معاملہ یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ جس رات مجھے وہ بلیک باکس طاہرہ خانم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، اف میرے خدا! پھر وہی بلیک باکس، پھر وہ چھت کی طرف دیکھ کر کرہانے کے انداز سے بولی، وے میرے سونیا ربا، تو اس بندے تے رحم فرما۔ اس التجا کے بعد اس نے ترحم امیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور گویا بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، ایک حسین عورت اتنا زبردست ڈانس پیش کر رہی ہے، اور ایک حسین عورت تمہارے پہلو میں بیٹھی ہے، لوگ اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو دنیا کو بھولے بیٹھے ہیں، اور ایک تم ہو جسے اس منحوس بلیک باکس کے سوا کچھ سوج ہی نہیں رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی طیارہ کریش ہو جائے اور جائے حادثہ سے اس کا بلیک باکس غائب ہو جائے تو ایئر لائن والے شاید اسے بھی اس جوش و خروش اور دیوانگی سے تلاش نہ کرے جو تم نے اپنے سر پر سوار کر رکھی ہے۔ پھر وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھو وہ بلیک باکس کتنا بھی قیمتی صحیح، اس میں کتنی ہی قیمتی دستاویزات اور ہیرے موتی صحیح، لیکن وہ سب چیزیں زندگی سے زیادہ قیمتی تو نہیں۔ تم اس پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ تم اس وقت صحت اور تندرستی کے ساتھ زندہ ہو، اور ان گنت نعمتیں، آسائشیں، دولت اور عیش و نشاط کا سامان تمہارے قبضے میں ہے۔ وہ سب چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں جن کا اس ملک میں بسنے والے نہ جانے کتنے لوگوں نے کبھی خواب تک نہیں دیکھا۔ تم صرف انہی سے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ فی الحال اس ذلیل منحوس بلیک باکس کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ عام حالات میں میرے بھی بالکل یہی خیالات ہوتے تھے جن کا وہ اظہار کر رہی تھی، یعنی وہ میرا ہی فلسفہ میرے منہ پر مار رہی تھی۔ میری اپنی حماقتوں کی وجہ سے یہ نوبت آئی تھی۔ میں اپنے اعصاب اپنی زبان پر اس طرح کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا جس طرح ہمیشہ رکھا کرتا تھا۔ ایک لمحہ پہلے میں ایک حماقت اور کرنے لگا تھا، یعنی طاہرہ خانم کو بلیک باکس والا اصل واقعہ سنانے لگا تھا، جس سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ در حقیقت میری ملکیت نہیں تھا۔ میں تو محض اس کی پر اصراریت اور ریڈ ڈاٹ کی وجہ سے اس میں دلچسپی لے رہا تھا، جبکہ آج شام ہی میں نے طاہرہ خانم سے کہہ چکا تھا کہ وہ میری ملکیت تھا اور اس میں میری کچھ قیمتی چیزیں تھیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ طاہرہ خانم نے جھنجھلاہٹ میں میری بات کاٹ دی، ورنہ میری تضاد بیانی سامنے آ جاتی۔ ایسی حماقت مجھ سے شاذ و نادر ہی سرزد ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے ملامت سے کہا، آئی ایم سوری، واقعی میں نے بلیک باکس کو اپنے سر پر کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا ہے، لیکن خیر اب میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ سمجھ لو میں نے لعنت بھیج دی اس پر۔ میں پرنسس تہمینہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب ڈانس کا پیٹرن بالکل بدل کر جمناسٹک کے سے کچھ کرتب دکھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ ذرا دیکھو تو، طاہرہ ہولے سے میرا ہاتھ دبا کر بولی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کے جسم میں ہڈی تو کہیں ہے ہی نہیں۔ ہاں واقعی میں نے خلوص دل سے اس کی تائید کی اور محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں دانستہ طور پر اب تک اس کی طرف سے اتنی بھی بے توجہی برت چکا تھا، اب اس کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرشاری اور آنکھوں میں نشیلا پن سا آ گیا۔ پرنسس تہمینہ کے جمناسٹک کے کرتب دیکھ کر لوگ دم بخود بیٹھے تھے، لیکن یہ مرحلہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ موسیقی نے ایک بار پھر کروٹ لی اور اس نے دوبارہ رقص شروع کر دیا۔ رقص میں اس نے یکے بعد دیگرے 7 پیٹرن بدلے، یعنی اس کے رقص میں کم از کم 7 ملکوں کے روایتی رقص اور ثقافت کی جھلک تھی۔ اس نے مسلسل تقریباً 1 گھنٹے رقص کیا۔ اتنی دیر لگاتار ایسا جان توڑ قسم کا رقص کرنا اور بیچ جمناسٹک کرتبے دکھانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ رنگ برنگی روشنی میں اس کے جسم پر پسینہ چمک رہا تھا، لیکن اس کی پھرتی و مہارت اور جسم کے لوچ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ کی وہ شگفتگی بھی برقرار تھی جو وہ اولین لمحے میں اپنے ساتھ لے کر اسٹیج پر اتری تھی۔ بالآخر موسیقی نے دم توڑ دیا اور وہ حاضرین کے سامنے تشکر کے اظہار کے لیے جھک گئی۔ اسپاٹ لائٹ صرف اس کے وجود پر مرتکز تھیں، باقی اسٹیج تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ تالیاں بجا بجا کر اپنے ہاتھ توڑے ڈال رہے تھے۔ میں نے بھی سوچا کہ تالیاں بجانے کی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں بھی خاصے جوش و خروش سے تالیاں بجانے لگا۔ میرا خیال تھا اسے طاہرہ بھی خوش ہوگی کہ میرا ذہن تفریح کی طرف مائل ہو چکا ہے، لیکن دنیا کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتی۔ میں نے زیادہ تالیاں بجائیں تب بھی طاہرہ خانم نے میرا ہاتھ روک دیا اور مصنوعی خفگی سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، کچھ تالیاں آئندہ کے لیے بھی بچا رکھو، یہ اس ہوٹل کی تاریخ کی آخری ڈانسر نہیں ہے، امید ہے یہاں آئندہ بھی ڈانسر آتی رہیں گی، تمہاری مرضی۔ میں نے معصومیت سے کہا، میں تو تمہاری خوشی کے لیے بجا رہا تھا، تمہیں بڑا شکوہ تھا کہ میں اس عظیم فنکارہ کے فن کی طرف خواہ توجہ نہیں دے رہا۔ بہت بدمعاش ہو تم، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی،
اس دور میں دھیرے دھیرے اسٹیج کا پردہ گر گیا اور ہال کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ کر اسٹیج کے بائیں ونگ کی طرف بڑھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ادھر سے آرائشی پردوں کے عقب سے ایک راستہ اسٹیج کی طرف جاتا ہے۔ اس حال میں چونکہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد کوئی غیر معمولی شو ہوتا رہتا تھا، اس لیے اسٹیج کے عقب میں ایک قطار کو مستقل طور پر ڈریسنگ روم، میک اپ روم کی طرف میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ شو ختم ہونے کے بعد آرٹسٹ وہیں سے جاتے تھے۔ میں ایک قدم بھی بڑھا نہیں پایا تھا کہ طاہرہ خانم نے ایک دفعہ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس بار اس کی گرفت میں گداز و حرکت کم تھی، سختی زیادہ تھی۔ تم کہاں چل دیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے حسنہ، میرا مطلب ہے پرنس تہمینہ سے بہت سی بات کرنی ہے، 5 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، میں نے تیزی سے کہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اور بھی بہت سے لوگ اسٹیج کے عقبی راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ خفگی سے بولی، میں تمہیں اس لیے یہاں نہیں لائی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر پرنسس تہمینہ سے ضروری باتیں کرتے۔ یہ تو مل بیٹھے اور موڈ خوشگوار بنانے کا ایک بہانہ تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن تم مجھ پر اعتبار کرو، میں اس پر ہونے کے ارادے سے ہرگز نہیں جا رہا۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ اس کا تعلق ایک پراسرار معاملے سے نکل آیا ہے۔ وہ مشکوک عورت ہے، میرے اس سے بات کرنا ضروری ہے، میں نے ملامت سے کہا۔ اس قسم کی عورتوں کا اکثر ہی پراسرار معاملات سے کوئی تعلق بن جاتا ہے، لیکن تمہیں ایسے کسی معاملے میں اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تم پولیس والے ڈی آئی جی والے یا طاہرہ مجھے دوبارہ نشست پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید میں ایک ہاتھ رسید کر دیتا، لیکن وہ کم وقت ایک تو حسین بہت، اوپر سے ستم یہ کہ دل کی بہت اچھی تھی۔ کسی قسم کی لگی لپٹی بغیر اور تمہید باندھے بغیر اس نے پہلی ملاقات ہی میں اور جتا بھی دیا تھا کہ وہ مجھ سے دوستی چاہتی ہے اور درمیان میں دیوار نہیں دیکھنا چاہتی۔ مزید یہ کہ وہ رقابت میں بھی ہو سکتی تھی۔ دوستی کے پہلے ہی دن مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولی، ویسے بھی تم اس کے لیے غلط وقت کا انتخاب کر رہے ہو۔ اس وقت اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وہ تھکی ہوئی ہوگی، اوپر سے شہر کے شوقین مزاج باچھیں پھیلائے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر جا کر اسی وقت اسے گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جنرل مینیجر، پبلک ریلیشن مینیجر، پرنسس تہمینہ کا اپنا مینیجر ہوٹل اور دوسرے 2-4 لوگ سیکیورٹی والے اس وقت سب وہیں موجود ہوں۔ شہر کے اچھے بھلے معززین اور بڑے بڑے لوگوں سے بھی اس وقت وہاں کوئی خاص اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ اچھا سلوک کرانا تو خیر میں جانتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کے مالکان سے لے کر ویٹر تک مجھے جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ میرے اسی وقت اس لڑکی کو پکڑنا ضروری ہے، ورنہ یہ پھر غائب ہو جائے گی، کیونکہ ایک بار پھر پہلے بھی مجھے اپنا گھر دکھا کر یہ غائب ہو چکی ہے کہ مجھے بعد میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ گھر؟ اس کا یہاں کوئی گھر نہیں، اسی ہوٹل کے VIP روم میں نمبر 317 میں ٹھہری ہوئی ہے، طاہرہ خانم اطمینان سے بولی، اور یہ کہیں غائب نہیں ہو سکتی۔ اس ہوٹل کے ساتھ پورے 1 ماہ کی پرفارمنس کا معاہدہ ہے، اور ابھی تو اسے آئٹم پیش کرتے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ مجھے گارڈن ٹاؤن کی ایک کوٹھی میں ملی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا گھر ہے، اس کے پاس وہاں کی تمام چابیاں ہیں۔ میں نے کہا۔ طاہرہ خانم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، افی، کیا تم واقعی بھولے ہو؟ بھائی، اس قبیل کی عورتوں کے لیے شہر کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دل کے دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں، اور اپنی خالی گلیوں کے بھی۔ کسی مہربان نے دے دی ہوگی اپنی کوٹھی، پھر اس نے مناسب سمجھا ہوگا کہ وہاں سے غائب ہو گئی ہوگی، لیکن اس کا اصل ٹھکانہ یہی VIP سویٹ نمبر 317 ہے۔ تب چاہو اس نمبر پر اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہو۔ میں تمہیں اطمینان دلاتی ہوں، یہ فی الحال کہیں نہیں بھاگے گی، لیکن کم از کم جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم بھاگ کر اس کی طرف جانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں اس کے بارے میں اتنی معلومات کیوں کر ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں جب کسی چیز میں تھوڑی بہت دلچسپی لیتی ہوں تو اس کے بارے میں معلومات رکھنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں، یہ میری ہابی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پہلے ہی دن اس عورت کی پرفارمنس دیکھی تھی اور اس نے مجھے عورت ہوتے ہوئے بھی متاثر کیا تھا۔ اس میں کوئی بات ہے ضرور، یہ محض جسمانی نمائش اور نثار نہیں کر رہی تھی، اس کے پاس فن بھی ہے اور اس کے پاس نصیحت بھی، کوئی پرستار سے کشش بھی ہے۔ یہ زبردست ڈانسر بھی ہے، اس کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے بھی شبہ سا ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ ڈانسر نہیں ہے۔ میں نے اپنے جوش و خروش کو دباتے ہوئے بیٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ یہ طاہرہ خانم بھی بڑے کمال کی چیز تھی، میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے ملک میں تفتیشی رپورٹنگ، انویسٹیگیشن رپورٹنگ کا رواج نہیں ہے، لیکن تمہیں کسی اچھے سے اخبار میں اس قسم کی رپورٹر ہونا چاہیے تھا۔ تو سنجیدگی سے بولی، تفتیشی رپورٹنگ کی طرف میرا رجحان ہے یا نہیں اس سلسلے میں تمہیں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن کسی زمانے میں مجھے عورتوں کے لیے ایک بڑا ماڈرن قسم کا رسالہ نکالنے کا بہت شوق تھا۔ جس کام کی سنک چڑھ جائے وہ میں کر گزرتی ہوں۔ زبردست انتظامات اور کافی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ نکال ڈالا انگریزی میں پہلا ایک رسالہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اسپارک، طاہرہ نے جواب دیا۔ کبھی سنا نہیں یہ نام اور نہ ہی کبھی رسالہ نظر سے گزرا ہے، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو ٹریجڈی رہی، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ ہم خود ہی میگزین چھاپتے تھے اور خود ہی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جن بے شمار کمینوں میں ہم مفت بانٹتے تھے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ رسالے سے زیادہ رسالہ نکالنے والوں میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو خیر خوش ہی تھی
کیونکہ میں ہر حال میں خوش رہتی ہوں، لیکن میرا مطلب ہے لوگوں کی تماتر مہربانیوں کے باوجود رسالے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ہم اسے جاری نہیں رکھ سکے۔ میں نے اس میں بہت سی خوبصورت اور چلبلی قسم کی لڑکیاں رکھی تھیں۔ میرا خیال تھا جس رسالے کے پیچھے اتنے بہت سے خوبصورت چہرے ہوں اسے تو چل ہی جانا چاہیے، پھر بھی نہیں چلا۔ میں نے حقیقتاً حیرانی سے پوچھا۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ خوب چل رہا ہے۔ آراستہ و پیراستہ عالیشان قسم کے دفتر میں ہر وقت گہما گہمی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے اسٹاف سے زیادہ مصروف لوگ دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے۔ لڑکیاں وہاں بہت مصروف تھیں، کوئی بوائے فرینڈز کی تعداد بڑھانے میں مصروف تھی، کوئی گھر بسانے کی جدوجہد میں مصروف تھی، کوئی مال بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھی، کوئی اپنے بگڑے ہوئے کام سنوارنے میں مصروف تھی، کوئی رسالے کا خرچ پرنٹ نئے تجربات کرنے میں مصروف تھی۔ رسالے کو اشتہارات بھی خوب ملتے تھے، اس کے باوجود خسارہ لاکھوں میں جا رہا تھا اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، جیب میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سال ڈیڑھ سال میں لاکھوں کا نقصان اٹھانے کے بعد میرا شوق پورا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ انگریزی جرنلزم کی یہ نام نہاد قسم کی ماہرین مجھے بیچ کر کھا جائیں گے۔ چنانچہ میں نے رسالہ بند کر دیا۔ مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی انڈسٹریز میں چلا سکتی ہوں، اتنا سا رسالہ نہیں چلا سکی جس کا کام اسی کو ساجے۔ میں نے کہا انڈسٹری تمہاری لائن بن گئی ہے، ضروری نہیں کہ اب تم ہر لائن میں ٹانگ اڑا سکو۔ میرا خیال ہے رسالے نکالتے وقت اگر کاروبار یا انڈسٹری کی طرف آنے کی کوشش کریں تو شاید وہ بھی اسی طرح ناکام رہے۔ ممکن ہے، وہ بولی۔ اسی لیے تو اگر اب میں کوئی نیا کام شروع کرنے کا سوچتی ہوں اور مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوتا تو میں خود اس کی کرتا دھرتا نہیں بنتی۔ اور اس دوران حال تقریباً خالی ہو چکا تھا، چند میزوں پر لوگ رہ گئے تھے، کھانے پینے کی چیزیں وہاں بھی سرو کی جا رہی تھی، لیکن طاہرہ بولی چلو ریسٹوران میں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ریسٹوران میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، بیشتر لوگوں نے کھانے سے فارغ ہو کر ڈانس شو کا رخ کیا تھا۔ کھانے پینے کا اپنا ایک خمار ہوتا ہے اور اس خمار کو دوبالا کرنے کے لیے لوگ اس قسم کے پوسٹ ڈنر آئٹم سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک پرسکون گوشے میں میز سنبھالنے کے بعد ہم نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں کا آرڈر دیا۔ کھانے کے دوران طاہرہ ٹٹولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی اب تو پرنسس تہمینہ ذہن سے اتر گئی یا اب بھی سوار ہے؟ اتر گئی، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ اب تو ذہن پر صرف تم سوار ہو، رات ڈھل رہی ہے نا؟ وہ خوابناک سے لہجے میں بولی چاند سورج کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ انسان کے اندر کا موم بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی فرصت میں تم سے پوچھوں گی کہ اس عورت نے تمہیں کیوں کر غچہ دیا، کس سلسلے میں دھوکہ دیا؟ فی الحال تو میں صرف اپنی اور تمہاری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں یہاں صرف اس لیے لائی تھی کہ تم اسے محض تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ کر دیکھو گے۔ مجھے گمان تک نہیں تھا کہ اس سے تمہارا کوئی چکر نکل آئے گا۔ چکر کوئی نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ میں نے اب اس معاملے کو ذہن سے چھڑک دیا ہے، تم بھی چھڑک دو۔ یہ محض اتفاق تھا کہ تم آئیں تو تمہارے ساتھ کچھ الجھے ہوئے معاملات کے سراغ بھی چلے آئے، لیکن میں نے اب کسی بھی معاملے میں سر کھپانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی اب صرف اپنے اور تمہارے بارے میں سوچنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس کی دلجوئی کے لیے یہ باتیں کر رہا تھا، ورنہ پرنسس تہمینہ کو فی الحال اپنے ذہن سے چھٹکنا نہیں چاہتا تھا۔ طاہرہ کی مزید دلجوئی کے لیے مجھے اس کے ساتھ دوبارہ اس کے گھر بھی جانا پڑا، وہاں سے صبح ہی واپسی ہو سکی۔ نیند کی کمی سے میری آنکھیں تو بوجھل تھیں، لیکن میرا سونے کی بجائے تیار ہو کر آفس جانے کا ارادہ تھا۔ آج کئی ضروری ملاقاتیں طے تھیں، تاہم اس سے پہلے ایک اور کام بھی ضروری تھا۔ میں نے اپنے خاص کارکن منیر کو فون کیا اور کہا کہ اس کے کان کے سویٹ نمبر 313 میں پرنسس تہمینہ کے نام سے ایک ڈانسر مقیم ہے جو اسی ہوٹل میں روزانہ ڈانس شو پیش کر رہی ہے۔ یس سر، مجھے معلوم ہے، منیر نے کہا۔ مسعود کو بھی ساتھ لے لو، اس لڑکی کی 24 گھنٹے نگرانی ہونی چاہیے۔ مسعود کے علاوہ بھی کسی کی ضرورت ہو تو اسے طلب کر لو، جس طرح بھی تم چاہو نگرانی کے انتظامات کر لو، اور سروسز کے ویٹروں اور کمروں میں چھوٹے موٹے کام کرنے والوں میڈس کو بھی ساتھ ملانا ضروری ہو تو کبھی کسی بھی حربے سے ملا لیا جائے۔ یہ لڑکی کہیں غائب نہ ہونے پائے، سمجھ گئے نا؟ یس سر، ایسا ہی ہوگا، غائب نہیں ہو سکے گی، منیر نے وثوق سے کہا۔ اس کا وعدہ یا دعویٰ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ اس سے مسعود کو اس قسم کے کاموں میں خصوصی مہارت تھی۔ کسی جگہ مقیم یا کہیں بھی سرگرم عمل آدمی اس کے خواہ اس کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اس کی 24 گھنٹے نگرانی میں منیر اور مسعود کا جو کام تھا، یہ کام بظاہر بہت آسان نظر آتا تھا، لیکن در حقیقت ہی ذہانت طلب اور اعصاب شکن کام تھا، خصوصاً جب کہ وہ بہت ہی شاطر قسم کے لوگوں سے ہو۔ منیر اور مسعود اس کام کے اسپیشلسٹ تھے۔ اس زمن میں جو بھی انتظامات کرنے کی ضرورت تھے وہ خود ہی کر لیتے تھے۔ تیار ہونے اور ناشتہ کرنے کے بعد میں آفس جانے کے نکلنے لگا ہی تھا کہ طاہرہ خانم کا فون آ گیا۔ نیند کی کمی کے اثرات کی آواز سے بھی ظاہر ہونے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں تو رات سے بھی زیادہ شگفتگی اور کھنک تھی۔ چھیڑنے کے سے انداز میں بولی، کی حال ہے سونےو؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ؟ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے جی، وہ بولی۔ کیا آج رات پھر ملاقات رہے گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو رہے گی ہی، لیکن دوسری خبر شاید تمہیں اس سے زیادہ یہ محسوس ہو، وہ بولی۔ وہ 3 ڈبے والا ہاتھ آ گیا ہے۔ عبدالرشید راجپوت نے اسے پکڑ کر اپنے کمرے میں بٹھایا ہوا ہے۔ پہلے تو بری طرح ڈر گیا تھا، لیکن میری ہدایت پر اس سے بہت اچھا سلوک کیا گیا، بلکہ یوں سمجھو کہ اسے وی آئی پی بنا دیا گیا ہے۔
اب بتاؤ مزید تفتیش کا بندوبست بھی میں کروں یا تم خود ہی اس معاملے کو سنبھالو گے؟ تم کچھ بھی مت کرو، تم نے جتنا کر دیا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ 15 منٹ تک میرا ایک آدمی پہنچے گا، اس سے آگے جو کچھ بھی کرنا ہوگا وہ ضروری کرے گا۔ بس تم 3 ڈبے والے کو اس کے حوالے کر دینا، اس کے بعد تمہارا کام ختم۔ میں نے کہا ادھر کی چند باتیں ہوئیں، پھر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے سردار شیخ سے رابطہ قائم کیا اور اسے اس والا معاملہ سمجھانے کے بعد کہا اب وہ 3 ڈبے والا طاہرہ خانم کی کوٹھی پر موجود ہے، تمہیں اس سے معلومات حاصل کر کے آگے بڑھنا ہے اور ہر حال میں اس بلیک باکس کو تلاش کر کے اس کو 2 نمبر میں پہنچانا ہے۔ یہ اطمینان کر لینا کہ اس دوران کوئی بھی آگے پیچھے نہ لگا ہو۔ باکس حاصل کرنے کے بعد تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، وہ باکس کوئی تم سے چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ اوکے سر، سردار شیخ نے جواب دیا۔ آئی ایم آن مائی وے۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس دوران ملازم نے خاص سے اخبارات لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ آج میں ابھی تک رات بھی نہیں دیکھ پایا تھا، ذہن دوسری باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے سرسری نظر ڈال ہی لی جائے۔ انگریزی اخبار نے کبھی کوئی کام کی بزنس انکوائری نظر آ جاتی ہے جسے دیکھنے میں میرا ایگزیکٹو سٹاف بھی کبھی کبھار سستی کر جاتا ہے۔ میں اس وقت نیم توجہی سے ایک انگریزی اخبار کے صفحات پڑھ رہا تھا جب تفریحات کے صفحے پر میری نظر ایک نمایاں تصویر پر پڑی۔ وہ صرف چہرے کا کلوز اپ تھا۔ تصویر باکس میں چھپی ہوئی تھی۔ اب یہ چہرہ میرے لیے خوب جانا پہچانا تھا کیونکہ گزشتہ رات بھی میں نے اسی طرح گہرے میک اپ میں ہر زاویے سے دیکھ لیا تھا۔ وہ پرنسس تہمینہ کا چہرہ تھا۔ تصویر کے نیچے چند سطریں بھی موجود تھیں۔ اخبار میں لکھا تھا تفریحات کے ضمن میں پرنس تہمینہ شہر میں ایک اچھا اضافہ ہوا، لیکن پریس کے لیے اس کی آمد کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے کیونکہ شو بزنس کی بیشتر شخصیتوں کے برعکس یہ خاتون نہ تو اخباری نمائندوں سے ملنا پسند کرتی ہیں اور نہ ہی انٹرویو دینا، حتیٰ کہ تصویر کھنچانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ ابھی تک ان کی واحد تصویر وہی ہے جو اشتہار میں چھپتی ہے اور وہ کوئی ایسے قابل تعریف تصویر نہیں ہے۔ شاید خاتون کا خیال ہے کہ وہ جو کچھ اسٹیج پر پیش کرتی ہیں وہی ان کی شہرت دور دور تک پھیلانے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال ہمارے فوٹوگرافر گزشتہ رات اچانک اس وقت نہایت عمدگی کے ان کا کلوز اپ اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ڈریسنگ روم سے نکل رہی تھی۔ موصوفہ کی تماتر برہمی کے باوجود ہم یہ تصویر اپنے قارئین تک پہنچاتے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عبارت کا اندازہ تھوڑا سا چپتا ہوا بھی تھا، اس کے باوجود تصویر کچھ اس طرح شائع کی گئی تھی جیسے یہ ایک کارنامہ تھا، اور اگر یہ کارنامہ انجام نہ دیا جاتا تو صفحات کی تاریخ میں بہت بڑا خلا رہ جاتا۔ کئی لمحے تک میں ایک ٹک اس چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ حیران آنکھیں بھی گویا میری سی جانب گنگرا تھی اور میں ایک بار پھر الجھن میں تھا۔ جب یہ لڑکی حسنہ کے نام سے مجھے ملی تھی تب بھی انہی آنکھوں نے مجھے الجھن میں ڈالے رکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آنکھیں میرے لیے شناسہ کیوں تھیں۔ اب چونکہ یہ آنکھیں تصویر کی صورت میں میرے سامنے ساکت تھیں اس لیے میں زیادہ بہتر طور پر ان کے بارے میں غور کر سکتا تھا۔ ایک اجنبی چہرے پر یہ شناسہ آنکھیں کہاں سے آ گئی تھی؟ پھر یکلخت میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ بعض باتیں یوں ہی اچانک بالکل غیر متوقع طور پر یاد آتی ہیں، جیسے گہری تاریکی میں بجلی کا کوندا لپکا ہوا اور کوئی منظر یکدم روشن ہو گیا ہو۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ آنکھیں کس کی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ یہ محض مشاہبت کا معاملہ نہیں تھا۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جب یہ لڑکی حسنہ کے نام سے میرے سامنے تھی تو وہ کون سی خلش تھی جو میرے اعصاب میں سرسراہٹ سے دوڑائے ہوئے تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ حسنہ کی آنکھیں مجھے شناسہ لگ رہی تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پوری شخصیت ہی میرے لیے شناسہ تھی۔ در حقیقت وہ نہ تو حسنہ تھی اور نہ ہی پرنسس تہمینہ۔ اب مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہ اصل میں ہنی تھی، لیکن اس کی صورت کو کیا ہوا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کئی لمحے تک میں اس تصویر کو تکتا رہا۔ اس لڑکی کے کتنے روپ تھے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک مختصر سے عرصے میں اس کی شخصیت کئی زاویوں سے میرے سامنے آئی تھی۔ ہر بار مجھے اس میں ایک عجیب سی پر اسراریت کا احساس ہوا تھا، لیکن اب تو معاملہ بہت ہی حیران کن ہو گیا تھا۔ اب تو اس کی صورت ہی بدل گئی تھی۔ اسے غائب ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے اور اس دوران مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ رکھنے والے ایڈم عرف ایڈی کی باتوں سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ ریڈ ڈاٹ کے قبضے میں تھی، لیکن اب آزاد ہو گئی ہے۔ مجھ سے سامنا ہونے کے باوجود وہ مجھ سے کیوں بنی رہی تھی؟ صرف اجنبی ہی نہیں بنی رہی بلکہ اس نے مجھے چکر دینے کی بھی پوری کوشش کی تھی۔ کیسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس کے اغوا نے مجھے کتنا پریشان کیا تھا اور اس کے لیے میں کتنا فکر مند رہا تھا۔ فی الحال چونکہ ان سوالوں کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا اس لیے میں انہیں ذہن کے کسی اندھیرے گوشے میں دھکیلنے کی کوشش کی اور آفس روانہ ہو گیا۔ آفس کی اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ وہاں پہنچ کر میں بہت مصروف ہو جاتا تھا۔ فائلیں، فون کالز، معذرتیں، شکریہ، کاغذات کا انبار، دستخط ہی دستخط، مالی انتظامات اور ایسی نہ جانے کتنی چیزیں ہوتی تھیں جو سر کھجانے کی مہلت نہیں دیتی تھی۔ پھر بعض اوقات غیر کاروباری معاملات کی رپورٹیں وہیں آتی رہتی تھیں، انہیں بھی سننا ہوتا تھا اور ان کے بارے میں فیصلے بھی کرنا ہوتے تھے۔ اس روز بھی شام تک میں بے حد مصروف رہا۔ پھر وہ غیر کاروباری فون کالز آئیں جس کا مجھے صحیح طرح انتظار تھا۔ وہ سردار شیخ کا فون تھا جسے میں 3 ڈبے والے کے ساتھ بلیک باکس کی تلاش کی مہم پر بھیجا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب مہم تھی سر،
وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ اس ہنسی میں ہلکی سی تھکن اور خود استہزائی کی جھلک تھی۔ ٹین ڈبے والے کا کہنا تھا کہ اس نے حسب معمول شام تک کاٹ کباڑ جمع کیا اور لے جا کر کباڑیے کے ہاں ڈھیر کر دیا، جہاں ہر مال کی چھانٹی ہوتی ہے۔ شیشہ، کاغذ، لوہا، پلاسٹک وغیرہ سب کی الگ الگ ڈھیریاں لگائی جاتی ہیں اور پھر ہر چیز کے ریٹ کے حساب سے ٹھیلے والوں کو پیسے ملتے ہیں۔ اور یہ کباڑیہ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا ٹھکانہ طاہرہ خانم کی کوٹھی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ میاں میر کے علاقے میں اس نے ایک بہت بڑے اور قیمتی خالی پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے بڑے بڑے چیپر ڈال کر اپنا گودام بنایا ہوا ہے۔ پلاٹ کے 4 دعوے دار ہیں۔ چاروں مقدمے کئی برسوں سے مصروف ہیں اور اس دوران کباڑیہ اطمینان سے وہاں اپنے اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ ٹھیلے والے اسے ٹھیکیدار جی کہتے ہیں اور وہ خاصا آسودہ حال آدمی ہے۔ اس کے بہت سے ٹرک چلتے ہیں۔ بہت خوب۔ میں سردار شیخ کو داد دیے بغیر رہ نہ سکا۔ اس شخص میں یہ بڑی خوبی تھی، اسے جب خصوصی ہدایات کے ساتھ کسی معاملے میں لگایا جاتا تھا تو وہ بڑی گہرائی میں جا کر ہر پہلو سے بڑی تفصیلی معلومات جمع کر کے لاتا تھا، خواہ بظاہر ان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں کب کون سا نقطہ اہم اور کارآمد ثابت ہو جائے۔ سردار شیخ کی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شام سے ٹھیکیدار کے ہاں گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیلوں پر اور بوریوں وغیرہ میں کچرا اور کاٹ کباڑ جمع کرنے والے وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دھڑا دھڑ چیزوں کی چھانٹی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو پیسے دے کر فارغ کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیلے والے نے اس باکس کو دھات کی چیزوں میں ہی ڈالا تھا، لیکن وہ چونکہ کچھ صاف ستھری سی چیز معلوم ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بعد میں اسے الگ رکھ لیا تھا تاکہ اسپیشل آئٹم کے طور پر ٹھیکیدار سے اس کی خصوصی قیمت وصول کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے ٹھیکے والے نے اس باکس کو خود بھی ٹھونک کر بجا کر دیکھا تھا۔ اس میں ہینڈل تو موجود تھا، لیکن وہ تقریباً ٹھوس دھات کا ایک ٹکڑا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں کہیں کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کہیں سے کھلتا ہے یا نہیں۔ تھک آ کر اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کوئی ایسی کارآمد چیز نہیں ہے جسے اپنے پاس رکھا جائے۔ چنانچہ شام کو اس نے دیگر کاٹ کباڑ کے ساتھ ٹھیکیدار کے آدمی کا سپرد کر دیا تھا۔ اس کی بڑی منت سماجت کے بعد ٹھیکیدار کے آدمی نے الگ سے اس کی قیمت لگا دی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ قیمت کیا تھی؟ نہیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں، میں نے اعتراف کیا۔ 2 روپے۔ سردار شیخ نے بتایا۔ 2 روپے میں وہ باکس کاٹ کباڑ میں چلا گیا؟ او خدایا! میرے پہلو میں ٹیس سے اٹھی۔ جس چیز کے لیے گشت خون ہونے کے آثار پیدا ہو رہے تھے، جان کی بازیاں لگتی دکھائی دے رہی تھیں، وہ 2 روپے میں کباڑی کے ہاتھ بک گئی تھی۔ کیا ستم ظریفی تھی! سردار شیخ نے کہانی سنانے کے انداز میں بات جاری رکھی۔ میں اس کہانی کا کلائمیکس جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن اپنی بےتابی پر قابو رکھتے ہوئے مرحلہ وار ہر بات سن رہا تھا۔ سردار شیخ کہہ رہا تھا، ٹھیکیدار یعنی کباڑیے کے ہاں شام کے وقت 2-3 آدمی مال کی وصولی کرتے ہیں۔ وہ خود ایک لمبی چوڑی چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑاتا رہتا ہے۔ اسے تو باکس کے سلسلے میں کچھ نہیں معلوم۔ ٹھیلے والے نے اس دن اپنا مال جس شخص کے سپرد کیا تھا، اسے یاد ہے کہ اس قسم کی کوئی باکس نما چیز اس روز آئی تو تھی، لیکن اسے صحیح طور پر یاد نہیں کہ اس کا کیا بنا تھا۔ کباڑ خانے میں ہاتھ سے کام کرنے والی 2-3 پریس مشین قسم کی چیزیں ہیں۔ ان کے ساتھ کاٹ کباڑ کو بچکا کر اس کا حجم کم کیا جاتا ہے اور مختلف نوعیت کی چیزیں ٹرکوں میں لاد کر مختلف کارخانوں کا روانہ کر دی جاتی ہیں۔ اس روز اتفاق سے لوہے کے سامان کا ٹرک جا رہا تھا۔